نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر میں ڈائس پر تشریف فرما اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور اپنے عزیز ساتھیوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتی ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے اس مبارک موقع پر مبارک پروگرام پر کچھ کہنے کا موقع دیا۔ حضرات، انگریز تجارت کے غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ ہندوستانیوں کو موت کی گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی ہلاکت خیز اور سفاکانہ کارروائی کی جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستان مان پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہی دستور رہا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا وقت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبد العزیز، سید احمد شہید، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، ڈاکٹر راجندر پرساد، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کی، کئی گولیاں کھائی، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، بالأخیر آج وہ دن بھی آ گیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ان کے سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے گئے اور ان کا اقتدار حرف غلط کی طرف مٹا دیا گیا۔ معزز سامعین کرام، آزادی سے پہلے ہمارا اپنا کوئی دستور و آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہی چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے دستور و آئین کی جو ملک کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور اپنا دیش پھر سے اپنے زلف برہم کو سنوار سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے، جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین کا نیا مسودہ تیار کیا گیا۔ ترمیم و تنسیق، حذف و اضافے اور غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک پر لاگو کر دیا گیا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد پہلے صدر منتخب ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور ذات و پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنماؤں کا تیار کردہ دستور و آئین کا پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپسی اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں۔ نفرتوں کے نام سے بھی تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام سے بھی تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ بھی تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ I call upon Nishat Alia for English speech. Please come on.